بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو عاد قوم پر بھیجا۔ وہ قوم لمبے قد، چوڑے جسم اور طاقتوں والی تھی۔ سب سے لمبا اس میں 100 گز کا اور ٹھینگنا 7 گز کا تھا۔ وہ پتھروں کو کاٹ کر پہاڑوں میں مکان بناتے تھے اور اپنی پتھر دلی کی وجہ سے بتوں پر ایمان لاتے تھے۔ ان میں صرف ایک گروہ تھا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، لیکن مخالفوں کی ڈر سے اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ جب ہود علیہ السلام کی نصیحتیں حد سے زیادہ ہوئی، تب سب مخالفین تکلیف پہنچانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مسلمانوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ سے ان کے لیے بددعا کی اور پھر بارش رک گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ باغ اور کھیتیاں سوکھنے لگی، اکال کی صورت پیدا ہو گئی۔ 7 سال تک یہ سلسلہ لگا رہا۔ لوگ مارے بھوک اور پیاس سے پریشان ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی محبت سے کہا کہ ایمان لاؤ اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ سب آفتیں کفر کی وجہ سے ہے، تم سب پر آئی ہے، جس کی اصل وجہ خدا کا انکار اور اس کی عبادت نہ کرنا ہے۔ کفر کرنے والوں کی شامت ہی تھی کہ انہوں نے ان باتوں کو جھوٹا جانا اور اپنے کفر پر جمے رہے اور حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بے ادبی سے پیش آتے رہے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ اے ہود، ہم تیرے ہی کہنے سے اپنے بتوں کو نہ چھوڑیں گے اور اپنے مذہب سے منہ نہ موڑیں گے۔ پیارے دوستو، اس زمانے میں رسم تھی کہ جن پر بڑی پریشانی آتی تھی یا سامنے بڑی مہم ہوتی تو مکہ کے حرم میں جا کر اللہ سے دعا مانگتے اور ان کی دعا قبول ہوتی۔ ان دنوں مکہ میں عاد قوم کے علاوہ عمالقہ قوم بھی رہتی تھی۔ اس قوم کو مکہ کی سرداری حاصل تھی۔ جب قوم عاد کے لوگ ان مصیبتوں کے شکار ہوئے تو سرداروں میں سے 70 آدمی وہاں جانے کو تیار ہوئے۔ پوری قوم نے ان کو یہ نصیحت کی کہ مکہ میں جا کر بارش کی دعا مانگے۔ جب یہ سب منزلیں پوری کر کے مکہ میں پہنچے اور معاویہ بن بکر کے گھر میں اترے، وہ ان سب کے کھانے پینے اور رنگ رنگ کی محفلیں سجانے میں لگ گیا۔ یہ لوگ بھوک پیاس کو بھول گئے، کہا کی دعا اور کیسی نماز، وہ تو سننے لگے، دن رات گانے باجے عیاشی میں لگے رہے۔ میزبان کو معلوم تھا کہ یہ لوگ دعا کرنے آئے ہیں، لیکن وہ ان لوگوں سے اس لیے نہیں کہتا تھا کہ وہ کہیں گے یہ بڑا کنجوس ہے، کھلانے پلانے سے کتراتا ہے، پھر اپنی قوم میں جا کر مجھے بدنام کریں گے۔ آخر اس نے ایک غزل بنائی اور گانے والیوں کو سکھا دیا۔ مضمون اس کا یہ تھا کہ تم اپنی قوم کی مصیبت سے غافل ہو رہے ہو اور بارش کی دعا مانگنے میں کوتاہی کر رہے ہو۔ اب ان گانے والیوں نے یہ غزل ان کو سنائی، ان کو اپنی قوم کی مصیبت یاد آئی۔ پھر تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور غفلت پر لعنت بھیجنے لگے۔ جب ہوش آیا تو پھر رات دن دعا مانگنا شروع کر دیا اور اپنی قربانیوں کو ذبح کرنے کا طریقہ استعمال کیا۔ مرثد بن میدان ان میں ایک شخص تھا جو چھپا ہوا مسلمان تھا۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام پر پورا ایمان رکھتا تھا۔ وہ ان لوگوں سے بولا، جب تک حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤں گے تو اپنا مقصد کبھی پورا نہ ہوگا۔ یہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ آدمی مسلمان ہے۔ ایسا خیال آتے ہی ان لوگوں نے انہیں الگ کر دیا اور اللہ کے دربار میں دعائی کی۔ اس مدت میں 3 ٹکڑے بادل کے، سفید، کالے اور لال پیدا ہوئے، اور اس بادل میں سے یہ آواز آئی کہ ان میں سے ایک ٹکڑا اپنا لو اور اس کے بعد اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ لوگوں نے سفید اور لال بادل سے منہ موڑ لیا اور کالے بادل پر نگاہ جمائی کہ یہ بارش کرے گا، اور پھر آواز آئی کہ تم نے کالی راکھ والا بادل اپنایا ہے، یہ تمہاری قوم کو نہ چھوڑے گا اور پوری قوم کو راکھ راکھ کر دے گا۔ نہ باپ بچے گا، نہ بیٹا، نہ جانور بچیں گے، نہ پرندے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کالے بادل کو عاد پر روانہ کیا اور ہود علیہ السلام کے مخالفوں کو اس آسمانی بلا کا نشانہ بنایا۔ جب قوم والوں نے دیکھا کہ کالی بدلی آئی تو انہوں نے خوش ہو کر دھوم مچائی کہ اس کے ہماری امیدیں ہری ہوں گی اور ہماری تمنائیں بھی پوری ہوں گی۔ لیکن یہ خیال ان کا صحیح نہ تھا۔ اس بادل میں اللہ کا عذاب چھپا ہوا تھا۔ یہ دشمن حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔
کہ اگر تو سچا ہے تو ہمیں اللہ کا عذاب دکھا۔ چنانچہ اللہ کا یہ عذاب آ ہی گیا۔ کالے بادل کی شکل میں یہ زبردست آندھی تھی جو انہیں تباہ کرنے آئی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ اب اس قوم کو تباہ ہی کر دے گا اور غضب آ چکا ہے، تو اللہ کے حکم کے مطابق 4000 ایمان والوں کو ساتھ لیا اور باہر نکل آئے۔ ایمان والوں سے بولے کہ یہ ریکا جو میں نے اپنی انگلی سے گول گول بنائی ہے اور اللہ کے حکم سے تم کو اس میں بٹھایا ہے، تو جو اس میں رہے گا اس عذاب کی آندھی سے بچا رہے گا۔ قوم والے بھی اس مصیبت کو تماشا سمجھ کر جمع ہوئے اور اپنے بال بچوں کو بھی ساتھ لائے۔ اتنے میں آندھی کے تیز جھونکے چلنے لگے۔ یہ جھونکے اتنے تیز تھے کہ ان کے مردوں، عورتوں اور جانوروں کو اڑانا شروع کر دیا۔ وہ کنکریوں کی طرح ادھر سے ادھر گرنے لگے، گھائل ہونے لگے، جانیں بھی جانے لگی۔ یہ صورت دیکھ کر قوم کے لوگ گھروں کی طرف بھاگے، لیکن اس آندھی طوفان میں گھر ہی کہاں بچے تھے۔ چھتیں اڑ گئی، دیواریں گر پڑی، جس سے بہت سے لوگ دب دب کر مر گئے۔ غرض یہ کہ ان میں سے کسی کی جان بچ نہ سکی۔ وہ سب دب دب کر ٹکرا کر ہلاک ہو گئے۔ 7 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب آندھی کے جھونکے رکے تو معلوم ہوا کہ پوری آبادی تلپٹ پڑی ہے۔ صرف وہی لوگ بچے تھے جو ایمان والے تھے، اس لیے کہ آندھی ان تک آتے آتے ٹھنڈی ہوا بن جاتی تھی۔ اس طرح قوم عاد اللہ کے غضب کی شکار ہوئی۔ ان کے عالیشان مکان اور ہرے بھرے باغ سب تباہ ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام طوفان کے رک جانے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر آئے اور نئے سرے سے ایک طرف آپ نے مکان بنا لیا اور اس میں رہنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام جب 464 سال کے ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ ہمارے اس چینل میں نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس کے حکموں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔